بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر آج نیو یارک پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کے اجلاسوں میں قطری وفد کی قیادت کریں گے۔ وزارت داخلہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس کے مطابق اکتوبر کی 2 تاریخ کو منعقد ہونے والے شورا کونسل کے الیکشن سے متعلق امیدواروں کے وکالت نامے یا دستبرداری کے اپلیکیشن وصول کرنے کی تاریخ 30 ستمبر مقرر کی گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 135 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,32,952 ہو گئی ہے۔ اور برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا نے ایشیا پیسیفک کے علاقے میں سیکیورٹی سے متعلق ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کا اصل مقصد اس خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج نیو یارک پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کے اجلاسوں میں قطری وفد کی قیادت کریں گے۔ یہ اجلاس رواں ماہ ستمبر کی 21 سے 27 تاریخ کے درمیان نیو یارک سٹی میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوں گے۔ صاحب اسم امیر 21 ستمبر بروز منگل اوپننگ سیشن سے خطاب کریں گے۔ صاحب اسم امیر کے خطاب کی اہمیت واضح ہے، کیونکہ قطر علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے حل کے معاملے میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے، اور عالمی امن و سلامتی کے لیے قطر نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگلے ماہ اکتوبر کی 2 تاریخ کو منعقد ہونے والے شورا کونسل کے انتخابات سے متعلق کسی بھی امیدوار کے وکالت نامے یا دستبرداری کی اپلیکیشن جمع کرانے کے لیے جمعرات 30 ستمبر کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ امیدوار کو اپنی اپلیکیشن عین خالد میں الیکشنز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں نامینیشن کمیٹی کے چیئرمین کے سپرد کرنا ہوگی۔ امیدواروں کی جانب سے اب انتخابی مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ الیکشنز کے اسکیڈول کے مطابق انتخابی مہم 30 ستمبر کو اختتام پذیر ہوگی۔ اس سے اگلے روز وقفہ ہوگا اور پھر اس کے اگلے روز یعنی 2 اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کی وزارتی کونسل کے 149ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اس اجلاس میں جو سعودی عرب کے شہر ریاض میں GCC جنرل سیکریٹریٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوا، قطری وفد کی قیادت وزیر مملکت برائے امور کابینہ سلطان بن سعد المریخی نے کی۔ قطر ترقیاتی بینک اور جمہوریہ مالی کی وزارت معیشت اور مالیات کے درمیان ایک سمجھوتے پر دستخط کیے گئے ہیں، جس کے تحت قطر ترقیاتی بینک مالی کے اندر پیسٹم منصوبے کی تکمیل کے لیے قرض فراہم کرے گا۔ اس منصوبے کا مقصد مالی کے اندر آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے کوالٹی پرائمری ایجوکیشن کے حصول کو یقینی بنانا ہے۔ یہ منصوبہ قطر کی تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے تحت مکمل کیا جائے گا۔ حکومت نے موسم گرما کے دوران کھلی جگہوں پر کام نہ کرنے کی میعاد ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس ضمن میں وزارت انتظامی ترقی، محنت اور سماجی امور کی جانب سے ایک بیان میں وزارت نے تمام بزنس اونر سے کہا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے لوگوں کو جانکاری فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں، اور ورک سائٹس پر یعنی کام کرنے کی جگہوں پر پیشہ ورانہ حفاظتی تدابیر ضرور اختیار کریں، اور ورکرز کو وہ تمام سہولتیں فراہم کریں جو ایک مثالی اور صحت مند ماحول کے لیے ضروری ہیں۔ قطر جنرل الیکٹریسٹی اینڈ واٹر کارپوریشن کارما نے 70.3 ملین ریال کی لاگت سے تعمیر کیے گئے عین سینان سب اسٹیشن کی اوپننگ کا اعلان کیا ہے۔ اس سب اسٹیشن کی تعمیر کارپوریشن کی ان کوششوں کا حصہ ہے جو ملک کے اندر بجلی کے نیٹ ورک کو بہتر بنانے اور اس کی کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کی غرض سے کی جا رہی ہیں۔ اس سب اسٹیشن کو سیفٹی اور سیکیورٹی کے اعلیٰ ترین سٹینڈرڈز کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال کی پہلی اور دوسری سہ ماہی میں کارما نے مختلف مقامات پر بجلی کے
متعدد نئے اسٹیشنز تعمیر کیے ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کرونا وائرس کے 117 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 79 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 38 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے اسی عرصے کے دوران کرونا وائرس کے مزید 135 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبا سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,32,952 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے شمالی افریقہ کے عبوری وزیر اعظم عبدالحمید دبیبہ کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے لیبیا کے اندر انتخابات کے انعقاد کی حمایت کا وعدہ کیا ہے۔ صدر عبدالفتاح السیسی نے لیبیا کے آئندہ انتخابات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ الیکشنز لیبیا کے عوام کی مرضی کے عین مطابق ہوں گے۔ بعد میں لیبیا اور مصر کی حکومتوں کے درمیان تعاون کے متعدد سمجھوتوں اور دیگر انفراسٹرکچر کانٹریکٹس پر دستخط کیے گئے۔ مصر کا کہنا ہے کہ وہ تیل کی دولت سے مالا مال اپنے اس پڑوسی ملک کو تعمیراتی کاموں میں مدد دینے کا خواہشمند ہے۔ چین کے صدر زی جی پنگ نے کہا ہے کہ ان کا ملک افغانستان کو مزید مدد فراہم کرے گا۔ آج اپنے ایک بیان میں صدر زی جن پنگ نے افغانستان کے قائدین پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کو مستحکم اور اوپن بنانے کے لیے اعتدال پسند داخلی اور خارجہ پالیسیاں اپنائیں۔ برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا نے ایشیا پیسیفک کے علاقے میں سیکیورٹی سے متعلق ایک تاریخی معاہدے کا اعلان کیا ہے، جس کا اصل مقصد اس خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے آسٹریلیا امریکی ٹیکنالوجی کی مدد سے جوہری ایندھن سے لیس آبدوز کشتیاں تیار کرے گا۔ اسی دوران میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ معاہدہ علاقائی امن و استحکام کو بری طرح سے متاثر کرے گا اور اس سے اسلحے کی دوڑ میں شدت آ جائے گی۔ ادھر فرانس نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اپنے پیشرو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں، جب فرانس کو آسٹریلیا کے ساتھ منافع بخش دفاعی معاہدے سے الگ کر دیا گیا تھا۔ فرانس کے وزیر خارجہ جان لینڈریون کا بیان برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا کے درمیان ایشیا پیسیفک کے علاقے میں سیکیورٹی شراکت داری کے اعلان کے بعد منظر عام پر آیا ہے۔ فلپین کے دارالحکومت منیلا میں کئی ہفتوں تک بند رہنے کے بعد تمام ریسٹورنٹ، سیلونز اور دیگر چھوٹے بزنس آج کھول دیے گئے ہیں۔ حکومت نے انہیں ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چین کے جنوب مغرب میں واقع لیگزیونگ کاؤنٹی میں 6 ریکٹر پیمانے پر زلزلہ آیا ہے، جس میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ زلزلے سے ہونے والے مالی نقصانات کی تفصیلات دستیاب نہیں ہو سکی۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر بلیئرڈز اور سنوکر فیڈریشن کے سیکریٹری جنرل محمد سلیم النعیمی کو ایشین سنوکر فیڈریشن کا پریزیڈنٹ منتخب کر لیا گیا ہے۔ ان کی تقرری فیڈریشن کی جنرل اسمبلی کے الیکٹورل سیشن کے دوران عمل میں آئی ہے۔ وہ 3 سال کی مدت کے لیے سن 2024 تک اس عہدے پر فائز رہیں گے۔ ورلڈ 6 ریڈ سنگل سنوکر چیمپئن شپ مقابلے آج سے شروع ہو گئے ہیں۔ قطر بلیئرڈز اینڈ سنوکر فیڈریشن کے زیر انتظام ان مقابلوں میں 29 ممالک کے 55 پلیئرز حصہ لے رہے ہیں۔ QNB اسٹار لیگز کے 2021-2022 سیزن کے دوسرے ہفتے کے میچ میں آج الاہلی کی فٹ بال ٹیم کا مقابلہ الغرافہ کی ٹیم سے اور سلال کی ٹیم کا مقابلہ الخور کی ٹیم سے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کل خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں QNB اسٹارز لیگ کے 2021-2022 سیزن کے دوسرے ہفتے کے میچ میں الدوحیل کی فٹ بال ٹیم نے العربی کی فٹ بال ٹیم کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ اسی طرح کل غرافہ اسٹیڈیم میں QNB اسٹارز لیگ کے 2021-2022 سیزن کے دوسرے ہفتے کے میچ میں السیلیا کی فٹ بال ٹیم نے الشمال کی فٹ بال ٹیم کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ اور بھارت کے پنکج اڈوانی نے کل دوحہ میں کھیلے گئے سنوکر کے فائنل مقابلے میں ایران کے سابق چیمپئن امیر سرخوش کو 3 کے مقابلے میں 6 پوائنٹ سے شکست دے کر اپنے ایشین سنوکر ٹائٹل برقرار رکھا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔
صاحب اسم امیر آج نیو یارک پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کے اجلاسوں میں قطری وفد کی قیادت کریں گے۔ وزارت داخلہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس کے مطابق اکتوبر کی 2 تاریخ کو منعقد ہونے والے شورا کونسل کے الیکشن سے متعلق امیدواروں کے وکالت نامے یا دستبرداری کے اپلیکیشنز وصول کرنے کی تاریخ 30 ستمبر مقرر کی گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 135 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,32,952 ہو گئی ہے۔ اور برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا نے ایشیا پیسیفک کے علاقے میں سیکیورٹی سے متعلق ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کا اصل مقصد اس خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد